سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات ماشاءاللہ میرے محترم خالق حسن صاحب نے آباد و شاد فرمائے اتنے مومنین مرحوم و بہن خالق جنت الفردوس عطا فرمائے کریم خالق دے احسان نے جیسا کو انسان بنائے پھر اللہ نے آزاد پیدا نہیں کیتا ڈھیر ساری ذمہ داریاں انسان لے کے دنیا تے آیا اور اسی اس دنیا واسطے میں کل بھی تھوڑا جی عرض کیتا اس دنیا واسطے پیدا نہیں تھے یہ ساڑھا وطن نہیں ساڑھا گھر نہیں اصل ساڑھا وطن بڑا دور ہے اور ایسا بھیجے اس واسطے گئے ہیں کہ دوسرا اپنے وطن واسطے تیاری کیا اور ایک لاکھ 24,000 نبی اللہ نے بھیجن اس سے تیاری واسطے شاید کل میں جملہ پڑھا ہوئے مولا فرمانے کہ ان اليوم مزمار غدن سباق عزیزو غلط پڑھیں زندگیاں دراز کرے یہ ہے تیاری کا میدان مقابلہ کر لو کہ مقابلہ چوٹی کا مقابلہ ہونا ہر قیدی پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے ہونا ابتدائی دنیا کو لے کے انتہائی دنیا تک سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہر قیدی کے نام ہے ہمارے سامنے آوے سی حیران ہو کے بندے سے جیسے ہاں ماں وزل کتاب مال اعظم کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ ایسی کتاب ہے اس میں بس ہمارا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے بلکہ قرآن ہے وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو زندگی میں کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا اچھائی کی ہے وہ بھی سامنے برائی کی ہے اور جس وقت لوگ اپنی برائیاں دیکھیں نا تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا یہ برائیاں آج ایسی شوق نہ کریں غلط کاریاں شوق نہ کریں کل حسرت نالا شکاش ان برائیاں اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو کیونکہ بہت مشکل دن ہے اتنا مشکل دن ہے جب ایجاد کر کے نبی ہوتے گئے اور جتنے نبی ہیں نا جڑا امت نال جڑا نبی دا پہلا خطاب ہے وہ الا قوم عبد اللہ معلوم من اللہ غیرہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس وقت کوئی لائق کی عبادت نہیں ہے پتنارے یہ جملہ دوسرا کی خاف علیکم عذاب یوم عظیم نبی فرمانے کہ ہمیں تمہارے اس قیامت کے دن کے بارے میں تمہارے لیے بہت خوف ہے کیونکہ نبی والدین اتنے مہربان اولاد نہیں ہوتے جتنے نبی امت مہربان ہے یہ تو امت دیا بدبختیاں دی حالت کو ایسے موت سے رستے نہ پہچانے گی ظلم کرتے رہتے لیکن عزیزو پڑھے لکھے نوجوانوں تسی قرآن و تفاسیر پڑھو جنہ جنہ نبیان کے مخالفتہ کی تھی دنیا کے عذاب ہے برباد ہوگا کلّا نخلّاہم بذنبہ اللہ فرمائے ہم نے تمام کو گناہوں کی وجہ سے عذاب دے سب پر ہستے تو بیٹھ گئے کہا لم یغنوا فیہا اس لئے عذاب آوے تھا معلومات لوگ اس مقام کے آبادی کو اور یہ سب سارے جتنے ہیں سارا ایمان ہے ویسا مرنا بھی ہے کہ آخرت پورا ایمان ہے یعنی آخرت جتنے امور ہیں اگر یہ کتاب انسان انکار چکرے نا وہ کافر مسلمان نہیں مثلا بندہ جہنم میں انکار چکرے بندہ جہنم نہیں جنت میں دے باقی عمر من دے لیکن جہنم میں انکار کرے جتنا مسلمان نہیں چونکہ قرآن کی مخالفت قرآن دے ایک حرف دے شک کرنا بھی کفر ہے قرآن دے یعنی الحمد الف لا کے والناس دی سین تک لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش کی پورا قرآن
تو اس واسطے بعد آخر لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک عمل کا بھی بندہ انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں. لہٰذا اس بات کی سب اتنا یقین ہے انہیں دنیا کی ذریعے سے زندگی گزارنی ہے نا یہ رزلٹ ہونا ہے انسان کا کہ یا اللہ فرمایا جمل مسمار غدم سواک مقابلہ کرلو گا سبقت جنت غایت نار. جو کامیاب ہوا وہ جنت چلا جائے گا جو ناکام ہوا وہ جہنم. پھر جہنم کوئی عام گھر نہیں بہت انتہائی ہے خود بے سردار قرآن دے پورا گھر ہے تھوڑی طاقت کو ڈھیرے تو صاحب کے بارے سوچو فکر کرو خود کل انسان ضعیفہ کہ بلا شاکلہ کی پاور کا پتہ نہیں اللہ دوسرا کی پاور کا پتہ ہے یا نہیں کیا خیال ہے بجائے بڑا جڑا کوئی کاریگر کوئی مشین بنا دے ان کی پاور کا پتہ ہوتا نہیں کوئی یہ پاور ہے کہ خالق یعنی مخلوق بڑھائی ہے ساڑھی پاور ہو جاتا ہے اس میں پتہ انتہائی کمزور اور یہ بھی یہ انسان انتہائی کمزور ہے یعنی تو اسی کیفیت ہے کہ انسان کی قوت برداشت کیڑی جتنی بھی نہیں کیڑی جتنی قوت برداشت دوسری دیکھو کتنی گرمی ہے پکھے چلتے پہن جب دھوپتے دیکھو کیڑی بہتی ہو سی انہیں پھر جتی بھی کہائی نہیں اس دی قوت برداشت کون سے آ گئے انسان کا میرے سمجھاؤن واسطے اللہ کے مدن انتہائی کمزور پیدا کی تھے تھوڑے جہاں دیہاڑی تھے میری مرضی کے مطابق گزار آؤں والی دنیا تیڑی مرضی کے مطابق اور پھر اللہ نے لگے معصوم ہستیاں بھیجی آج میرا دل چاہتے میں تو مولا دے خطبہ دے سناؤں سارے تو یہ دے اور مولا خطرات کو آگاہ کر رہے کہ تسی فکر کرو سوچو چونکہ مولا کائنات ساری عظیم ہستی ہے اور مولا کا اپنے منانا سے کتنے مہربان ہیں اصل مولا کی گل نہ منو تو کہہ دی منی جائے گی نہیں منی جائے گی اس خطے سے تو مولا آگاہ کر رہے سب ڈرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ مولا فرما رہے ہیں عباد اللہ انکم وما تعملون من هذه الدنيا اسویاء و جنون وہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو تہاڈے خود تسی اور تہاڈے ساز و سامان یہ سارے عارضی نہ تساں رہنا نہ تہاڈے ساز و سامان رہنا نہ تساں رہنا نہ تہاڈی کوٹھی رہنا نہ تساں رہنا نہ تہاڈے سامان مار رہنا عارضی کو صاف کرو اس وقت دیتا مولا نے یہ بھی فرمانا یا ساکن القصر واللہ ستدفن عن قریب فی الترابی قوم اللہ بکسر زمانہ نہ سوئی تذیقات مٹی کی دفن ہو جائے فرشتہ کے ڈیوٹی لو ملک ینادی فی کل یوم لنور الموت و بلول الخرابی فرشتے دیا ڈیوٹیاں روز نگارے دا فرشتہ اولادہ پیدا کرو موت کے لیے ایک کوٹھیاں بناؤ خراب ہونے کے انہوں نے اسویاء و جنوں سارے مقدس مہمان ہو اتنے دیہڑے لے کے آئے ہو کچھ دیہڑے مہمان ہو دوسرا ٹولو ہے مدینون مقتدون فرمایا ایک جو کچھ تھوڑے کول ہے تھوڑیاں باڑیاں سمیت اللہ کی عطا ہے تسی مفروض ہو تو دیوانا ہے کہ خیال وجود ساڑھے جو اللہ کی عطا ہے یہ نا مالک اللہ عطا ہے اچھا ساڑھے مال اولادہ سب کچھ یہ اللہ عطا کی فرمائے مدینون تم تو مفروض ہو اور ایسے مفروض ہو مدینون مقتدون اور تم سے تقاضا بھی کیا جا رہا ہے کہ انہاں دا خیال کریں اور انسان کی سامنے میں بڑی ذمہ داری یقین جانو اللہ نے جنہی ذمہ داری لگے نا اسی سے وجود کو اللہ دے یہ میں تم سونا پڑھائے میرے گلاد ہی سے نو شرک کفر دیاں آلودگیاں تو نجاست تو بچا کے میرے گلاد ہے انعام اتنا دے اپنے وجود کی حفاظت کر کیا اپنے وجود کو بچا کیا اس سے بھی خدمت کر جتنے امور دیکھو میرے بھائی اللہ جنہیں میری حلال کی کہ میں جنہیں انسان نے فائدے دیے اللہ حلال کی جن سے انسان نے نقصان میں اللہ حرام کی یہ نہیں یہ شاید انسان اللہ نے اتنا پیار ہے
کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے دی کوئی توہین ہوئے، خفتی ہوئے، خفت ہوئے، یعنی ایسی چیز. ان دیکھو خنزیر کا گوشت ہے اللہ حرام کیا. یہ وجہ جی اور مالک ہے چونکہ یہ بغیر جانور ہے کہ انسان یہ غذا کھانا وہ اثر ہو جائے. اللہ اس وقت کو حرام کرا دیتے کہ اس دی بغیرتی دے اثر میرے بندے دے ہوتے. یہ شراب کے لیے یعنی جو امور یہ شے منع کی تھی نا وہ انسان کا سر نقصان دے. کچھ چیزیں جہاں باوجود واسطے نقصان دے، آخرت واسطے نقصان دے، جہی وجود واسطے نقصان. اچھا وجود بھی اللہ کی امانت دے رہے. اصل جتنے سارے بیٹھے ہیں کوئی بندہ اپنی مرضی نال اپنے عمر نہیں کاٹ سکتا. کاٹ سکتا ہے گناہگار بن سی کٹے سیدھا کوئی کمال نہیں کہ اپنی عمر تو بندہ جو کہ بیٹھی میں کٹے دا بھی بندہ نے کوئی امانت ہے. تو اس لیے اپنی ضرورت نہیں بات ہے. یہ طاقت نہیں کہ تم اپنے عمر پہ کاٹ کے جائے. سنتے ہو اس واسطے ہے کہ اللہ وجود بڑی امانت ہے. اس واسطے نبی ہے جس نو بچاؤ علی فرمائے مدینون مقتدون فرمائے عدل مربوش عمل محفوظ. سبحان اللہ. فرمائے انسان ذرا فکر کر سوچ پہلے نہیں بلا جتنی دنیا سے پیدا تھی رہے تے اتنی زندگی لے کے آ رہے. پہلا نہیں دنیا کے آئے 100 سال زندگی اللہ دیتی ہے. سویرے تو لے کے جب شام تھی سی نا ان زندگی کا 100 سال زندگی گھٹ گیا. دوسرا دن پھر گھٹ گیا. تیسرا دن یہ جس سے 15 سال کا جوان آتی تھے 15 سال گھٹ گیا. اسی خوش ہونے جو اسی جوان ہو رہے ہیں، والدین خوش ہونے جو سارے جوان ہو رہے ہیں، لیکن نقصان اتنا ہو رہی ہے جو روزانہ ہر بھی زندگی کا کام ہو رہے ہیں گھٹ رہے ہیں. اور پھر صرف کام نہیں ہو رہا، ذمہ داریاں جو آنا اگر پوریاں نہیں کی تھیں ببال جان پڑ گئے. کیونکہ عمل اور اجر منقوص عمل محفوظ. عمل محفوظ ہے زندگی گھٹ رہی. وقت کام پریشان نہیں پہ کر رہا یعنی اجر منقوص ساری زندگی گھٹ رہی. اجر تے ساری زندگی گھٹ رہی سال سال نال پئی. ایک سال کے بعد دوسرا، دوسرے سال کے بعد تیسرا. یہ سجدہ تو پیدا ہوئے کہ ہر سال کے بعد زندگی گھٹ دے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر ویسے زندگی گھٹ دی نہ سال کے بعد. مولا دے دوسرے مقام دے جملہ مزد دہر والا یام وزب و حاصل. انسان سوچتے سی یہ زندگی جو گزاری پیدا حسابی کی دے نفع کے جا رہی ہیں یا نقصان. اجر منقوص عمل محفوظ. یہ عمل محفوظ ہو رہا ہے. جو کچھ کیتے سویرے سے لے کے ہونے تک تو سیدھے رقم کیتا ہے کہ وقت ختم ہو گئے. وہ بردے تو رہ کے انہوں نے ترائے تو رہ گئے. یعنی یہ اتنے 6-7 گھنٹے بڑھ دیں یہ سارا وقت ختم ہو گیا. لیکن 6-7 گھنٹے جگہ کام کیتا وہ محفوظ ہے. اچھا کیتا وہ بھی باقی، برا کیتا وہ بھی باقی. یعنی یہ تاں سمجھاؤں واسطے میں ہی لیے تو پوری زندگی میں یعنی ساری زندگی ساری ہی میں. یعنی یاد ہے ایک بزرگ اپنے بیٹے نے آقا بیٹا کل سویرے تو یہ عمل کرے وہ لکھے شام تو میں تیرے کو حساب دینا لیکن خیانت میں کرے جنگا کرے وہ بھی لکھے غلط کاری برائی کرے وہ بھی لکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والے تو حکم آئی بیٹے لکھنا شروع کر دے. لکھتے رہے صبح سے شروع کی شام ہو گئی مغرب میں نے نمازاں پڑھی. بیٹے نے بولا بیٹا لیا رشتہ بیٹا لیا شروع کی تو پڑھتے رہے شاباش بیٹا بڑا کم کی دی. بیٹا کل بھی ہوئی سویرے تو لے کے شام تک تیری ڈیوٹی اپنا کردار لکھے. بیٹی ادب دے ہاتھ بات کیا سی جب جان اس تو زیادہ کوئی مشکل تو مشکل کام میرے ذمہ لا دے وہ میرے کو لے بوجھ نہ تو اپنا کردار کیویں لکھاں بابے دے سامنے غلطی کیویں لکھاں اپنے ہاتھ میں لکھ کے دے بابا میں غلطی کی تھی. جتنے ہی کہ بے ضمیرہ بیٹا ہو یا باپ دے سامنے گوڑ جڑت کرے گا سمجھ آئے. یعنی بیٹے ادب دے ہاتھ بن کر دی ابا جان
مہربانی کرو میں تیرے تکلیف چاہ گنو جو مشکل تو مشکل کام میرے ذمہ لا دو میں انجام دے سا تعمیل حکم وسیع لیکن یہ بڑی مشکل بات ہے پیو باپ ٹھنڈا صاحب رہے توجہ نازیدہ سنائے ٹھنڈا صاحب ہے کہ بھائی میں نے بیٹا بابے نے تو ایک دن دا حساب نہیں دیتا اللہ زندگی دا حساب کی میں دے اور یقین جانو میرے بھائی سے غفلت کا شکار ہے ورنہ قرآن جو آتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس اثر دیکھے گا رزلٹ دیکھے گا جس نے ذرہ برابر برائی کی اس کا بھی اس کو رزلٹ سامنے آئے گا اتنے قرآن آخری ہے اصلا ہمارا اکھا بند کر کے فکر نہ بھی کروں ساڑیاں فکران دا خالق دا قانون محتاج نہیں نظام نہیں ہونا یہ اس کرنا ہے تو اجل منقوص عمل محفوظ ربا زادائے بن مزیجون ربا قادے خاصر برد اللہ عمل ڈھیر لوگ کر دے لیکن علی فرمائے ڈھیر لوگ عمل کر کے ذائقہ بند ربا دائے بن مزیجون ربا قادے خاصر یعنی کافی لوگ محنت کرتے ہیں محنت کر کے پھر وہ محنت کو ضائع کر دیں شان اٹھا دیتے ہیں محنت تو کر دیں اچھا وہ تسی رسو اس وقت تقریباً انسان دی 7 ارب آبادی ہے 7 ارب آبادی میں رسو یہ 7 ارب جو بھی کر رہے ٹھیک کر رہے یعنی جو کوئی بلکہ اکثریت غلط کر رہے اکثریت غلط کر رہے یہ لوگ خدا میں مندے ٹھیک کر رہے یہ انبیاء نہیں مندے خدا دی نہیں مندے انبیاء دی نہیں مندے اس نے کہا جی تھوڑی یہ تحقیق کرو تے نفی مقصد تھوڑا گیا جمع تقسیم کرو وہ خالق کا فرمان پکا آتی سی قلیل میں نے بعد یہ شکور میرے شکر گزار بندے بہت کام باقی دنیا حرامہ دی مانے دے قال آرام والوں حضر یعنی چونکہ کام تو ہو رہے ہیں کتنے دنیا کام کر رہی ہے یعنی کتنے محیر عقول کارنامے انسان انجام دے رہے لیکن آیا وقت محنت ہو رہی ہے لیکن اس محنت کا کیا فائدہ جائے آخرت میں نقصان ہو گئے دنیا دے بھی کیا ہے پہلے ہی سے ختم میں ہونا ہے یعنی کتنے لوگ انجام دے رہے ہیں فرمایا ربا قادے خاصر کتنے ہیں محنت کرنے والے وہ نقصان اٹھاتے ہیں عمل تو کرتے ہیں ایمان نماز پڑھ رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں چھوڑے میں محنت کرتے ہیں لیکن وہ یہ نماز عشاء بھی پڑھ رہے تہجد بھی پڑھ رہے لیکن انہوں نے حلال نہیں کھانا محنت ہے حرام دا لباس حرام دا مکان روزہ رکھ رہے حرام کے مال کوئی عمل کر رہے یعنی یہ بھی کر رہے وہ حکم میں نہیں کہہ سامنے ایک بار جلسہ کریں دے رشوت دے پیسہ نہ کریں دے ایک بار سود دے پیسہ نہ کام کریں دے کس کا رہائی کے ہر سال رہے دے کہ سود ہی گن رہے پھاڑی لاکے اللہ کرے نوزی ساڑی لاکے دے رو رہی یعنی سود حرام ہے ظاہران کا عمل کر رہے ہیں لیکن اس بندے کا عمل ربا قادی خاصر ربا دائب مزیہ یعنی وہ ضائع کر رہا ہے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اپنا عمل ضائع کر رہا ہے کیونکہ حرام دے نال کا عمل کا فائدہ کوئی نہیں وہ مطمئن ہے کہ میں اچھا عمل کر رہا لیکن اصل کیوں کہ مولا جمعے فرمائے بڑے خطرے تو آگاہ کی ہے مولا فرمائے اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیہ الا اقبالا ولا الشر فیہ الا اقبالا تم اس زمانے کی پیداوار ہو کہ جس زمانے میں نیکی کم ہو رہی ہے برائیاں بڑھ رہی ہیں کہ بلا تو سی جائزہ لو چونکہ امام کا کلام ہے یہ قرآن ہر دور تے فٹ آنے معصوم کا فرمان بھی ہر دور تے فٹ آنے تھوڑے 1400 سال پہلے دے جملے لیکن ہون تسی دیکھو عزیز جو پڑھے لکھے کتنی گمراہی اونچے چلی گئی یہ ہے جب یعنی مولا خطرے تو آگاہ کر گمراہی بڑھ رہی ہے نیکی کام ہو رہی ہے لہذا جب گمراہی بات رہی ہے تو ہم میں احتیاط کرنی چاہیے یہ نہیں کہ کچھ گمراہی جنا کسی بھی ان کو
بڑا کمال بتائیں جو بڑا ہی جب اپنے آپ کو بتا رہا اتنا تو کرو. یعنی فرمایا پھر اسباب سے کیوں؟ فرمایا بلّہ شیطان کی دفعی ہلا کے ناس تمام. فرمایا شیطان تو مضبوط ہو چکا ہے. شیطان کبھی پہلی کوئی نہیں لیکن ہوں تک دیکھو میری اتنی پارٹی بات مجھے مضبوط نہیں ہوتا. یہ لیڈر ہو رہا ہے پارٹی کا لیڈر پارٹی کے افراد بات ہے مجھے طاقت بات گئی. شیطان کا وہ لیڈر ہے یہ عالمی لیڈر ہے. تو ساری پارٹی دے کوئی ہے چھوٹے موٹے نہیں چھوٹے تو پیچھے اور بولو اصل چھوٹے بڑے لیڈر بات نہیں ہے ان ہے نہیں. شیطان مکار ہے ایک جڑے اس کے مختلف رنگ رسیاں کچھ موٹیاں تے کچھ باری یہ پہلے لوگوں کے سامنے آتا بندے نے کو پوچھے بھی تو کیا پتا کرنا ہے کچھ تیرے کو موٹیاں رسیاں تے کچھ باریک ہیں یہ کیا پتا کرنا. اس سے بڑا کام ہے میں شکار کرنا شکار کرنا ہے شکار پھنسانا بندھنا. اس سے رسیاں کیوں بھر کے اس سے رسیاں فرق ہے بندہ فرق نہیں. بندے سارے سوکھے کرتے نہیں آتے کئی آسانی نہ لا رہے ہیں کئی مشکل لا جیسے مشکل لانا موٹی رسیاں نہ کر دینا جیسے آسانی لانا چھوٹی رسیاں لا وہ پچھلے ساڑھے سے کیڑی رسیاں استعمال کریں وہ سکے وہاں میرا لال دوسرا تو میرے اشارہ سے کام کریں دے دواریا رسیاں بھی لوڑ ہی کریں گے. خدا رہے کہ اتنا مقدار بشمار خود قرآن دس ہے اصل گزرے لوگ ہیں جہاں بنی آدم لا یفت نمنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت. تو آدم کا بیٹا خیال کرے مدنی دے شیطان نے فتنہ پھنس بنے شیطان ہوئے دے تیرے باب آدم جنت دے بچوں کاڑی لائے. یہ خیال ہے تانا لوگ بیٹھو جنت دے بچوں کڑنا آسان ہے یا پورے دے گیٹ دے کھڑو ہونا آسان ہے روکنا آسان ہے یا کڑنا آسان ہے. روکنا آسان ہے یعنی کہ اندر داخل نہ ہونے لئے اندر کئی ہستی افرام ہستی نہیں یعنی عظیم ہستی ہے بس جو دے ملائکہ ایڈا مکار دشمن ہے. فرمایا حاضر عوام یہ وہ وقت ہے کاویت مدت و شیطان پورا مضبوط ہو چکا. امت مقیدہ کو اس دیا مکاریاں پوری عروج سے پہنچ چکے. امت مقیدہ کو امکنت فریشت ہو اس سے جال مضبوط ہو چکے. یعنی آپ اندازہ کرو یہ وہ مکار ہے کہ جیلی سمت انسان جا رہے اس سے تے چل رہے نال یہ نمازی بندے کو نماز روکیں دا نہیں نماز نہیں خرابیاں کرتا ہے. یعنی کہ سخی بندے کو روکے سے سخاوت نہیں خرابیاں پیدا کرتا ہے کیونکہ اس سے جس طور نے تجھے پیچھو تو نہیں کرتا لہذا اس سے نہیں ریاکاری آوے سی انہوں خدا را فرماوے یہ ساڑھے جنہیں عشر محرم وسیم منا رہے ہیں. میں کل بھی شاید یاد کرے کی تھا کوشش کرو اس بہت بڑی عبادت ہے اس میں اپنے ذہنی اکثر سکون واسطے نہیں عبادت سمجھے کہ اچھی گفتگو ہوئے تو دوسری معزوز ہو یہ اچھی نہ دیکھو یہ دیکھو حقیقت کیا ہے. سچ ہوئے تو سنو جھوٹ نہ سنو حقیقت ہے تو سنو چونکہ جیڑی تیری باڈی اللہ بڑھا کے نا یہ کوئی میں نہ دے کہ تم آزاد بتائے اللہ نے تب تیرے ساڑھے وجود دے جو نظام سیٹ کیتا ہے کل بندہ بکر ہی نہیں چل رہا کیونکہ یہ جیڑے آزاد ہیں یہ اللہ نے مولا نے جملہ ہے. فرمایا وَعَلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَشَدًا مِنْ أَنفُسِكُمْ وَعُيُونًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ. اور علی فرماتے اللہ دے بندے ہو فکر کرو سوچو تو صحیح خالق کے کائنات نے تھوڑے وجود ہی اپنے جاسوس فٹ کی ہے. ایک جہاں یہ سی لگتا بھی آئی سردی بات ہے پھر کیا کرنا ایویں مولا فرماتے کہ اللہ نے تھوڑے وجود ہی اپنے جاسوس فٹ کی ہے. یہ ہاتھ اللہ نے جاسوس ہیں اکھاں ہمیں تو چوپ پھر خاموشی تجھے کام لے کرنے سے لیکن ایک دیا روزی تیری نہ سن سکتے نہ مانے انہاں دی خاموشی تو نقصان نہ اٹھاویں انہاں دی خاموشی دے کہ تیرے نال جو کام کرے کرے سے تیرے پابند ہے جب تک تیری کفن سے اصلی تیری روح ہے یہ ہاتھ کا پابند ہے.
یعنی والد لائق احترام ہے نا، واجب الاحترام ہے باپ استاد ہو، لیکن اگر تو جرات کر کے جسارت کرے اسے ہاتھ نہ بابے دی توہین کرے، ہاتھ نہ روک سی تیرا پابند ہے، لیکن جب وقت آنا ہے بتائیں مکرنا ہے تیس رسنا ہے اس وقت یعنی قرآن پڑھ میرے بھائیو آزاد سارے حتیٰ باجا ہوا شاہد علیہ سامعہم کان گواہی دیں گے، اس وقت سنو تو سچ سنو، جھوٹ نہ سنو، حق سنو، باطل نہ سنو، جائز سنو، ناجائز نہ سنو۔ کوئی نہ سنا تو کیا ہے؟ یعنی حق سنو، سچ سنو، جائز سنو، ناجائز نہ سنو، باطل نہ سنو، چونکہ ایک کان جیڑی سرکار امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا من اسغا الی الناطق فقط آبدا، جس نے کسی بات کرنے والے کی بات سنی اس نے عبادت کی۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، اس نے سارے توجہ میں سماعت فرمایا، میں یہاں تو صحیح بجے رکھے دی گل سنتی پنجواں کا فرمائے سننے والا عبادت کر رہا، سننے والا آگے فرمائے ان کان الناطق من اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، خالق کا پیغام فرمان پہنچا رہا ہے، تو سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کان الناطق من اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، دین بتا رہا ہے، سننے کو فرمان بتا رہا ہے، تو سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کان الناطق من الشیطان، اگر بولنے والا شیطان کی وکالت کر رہا ہے، سنے رہے تو سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اس وقت سورہ یاسین میں پڑھو تصیح پڑھو سے معاشر رقم اسی کم تاثر شوم آئی حال مجرمون، تم مجرم لوگو نکھڑ جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، یعنی قرآن دا سے یعنی بمتاز الشوم آئیبار مجرمون اللہ احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ لہذا اس وقت ہر برائی شیطان کی عبادت ہے، ہر برائی شیطان چاہے برائی ہاتھ نہ لوے، برائی آنکھ نہ لوے، برائی کان نہ لوے، یعنی جو سنسی شیطان دی عبادت کر رہا ہے۔ تو لہذا اس وقت مولا فرمائے کہ اللہ نے یہ تھوڑے آزاد دیتن اپنے جاسوس پھر کی تن، یہ کل گواہی جیسے بندے بکر ویسے قسمہ جیسے میں ڈالا آسان کوئی نہیں کیتے دے فرشتے ایمیں لکھتے رہے، آسان دوڑے شریف آتے ایسا کوئی کام کرنا رہا سمجھے بیٹھے ہو، اس سے خالق اپنی قدرت اظہار کرنے سی نختمو علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائے دے ہم زبانیں بند کر دیں گے، نہ بولنے والے عذاب بولنے لگ جائیں گے۔ یا بڑی مہربانی تب اس گرمی کے ٹائم ایک میں گفتگو کر رہی ہوں تو سب توجہ نہ سن رہے ہو، ماشاءاللہ تم نے جرا خیر دے میرے بھائیو فکر کرو، یعنی بالکل قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم زبانیں بند کر دیں گے، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، تو کلمنا ایدیہم ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، یہ کیا وہ کیا وہ کیا ساریاں گوائیاں کوئی بکر سکتا ہے انسان۔ لہٰذا میرے بھائیو یہ آزاد سارے اللہ نے سارے وجود ہی جو فٹ کی دن اور سارے زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کل پچھتاوا نہ ہوئے۔ آگے مولا فرمایا کہ اس سے طرف کیسو شہدہ من الناس، ذرا اقبال جہان دے دیکھ کے ہو رہے ہیں، تھوڑی یہ جہان دے علی فرمائنے دیکھ جہاں دکھے ہو رہے ہیں، حال توسر اللہ فقیرہ یقابل فقر۔ مولا علی فرمائنے توجہ نہ سنائے، مولا فرمائنے دیکھ تو صحیح، آئے دل غریب آئے دل غریب ہو رہا ہے، معاشرے دل غریب آئے دل غریب ہو رہا ہے، جتنے مشکلات غریب آ سے ابھی نہ سکے رہے خرابی، یعنی غریب آئے دل غریب ہو رہا ہے۔ غنیاً بدل نعمت اللہ کفرن، اور
امیر لوگ اللہ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں۔ عزیز و بزرگوں بھائیو، یہ وجود اللہ کی امانت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک کفران نعمت یہ ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یعنی ہاتھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں دیتی ہوئی، اس ہاتھ کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا کفران نعمت ہے۔ آنکھ کو خلاف استعمال کرنا کفران نعمت ہے۔ زبان کو ان کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا کفران نعمت ہے۔ پھر خاص کر گمراہ لوگ جو نہیں انہوں نے کیفیت عجیب ہے، یعنی بندر نعمت اللہ ہے کفران۔ اتنے غریبوں کے بچے بھوک مار رہے ہیں، گمراہ کے کتے یا شکار ہے، یہ ہے نہیں؟ یعنی دوسرے دیکھو کہ فرمایا بخیل اتخذ البخل فی حق اللہ وفرن، اور فرمایا کہ تسی دیکھو بخیل اللہ کے حق کی بخل کرے، یعنی دنیا واسطے بڑی ناوریاں پیدا کرے سی، بڑے خرچ کرے سی، بڑے بڑے نام پیدا کرے سی، پتہ نہیں کیا دے کیا کرے سی۔ لوگ اگر سردار ہے، بڑا بندہ ہے، سن دے بھائیو، وہ نام پیدا کرے سی، دنیا کے نام پیدا کرنے واسطے بڑے بڑے خرچ کرے سی۔ لیکن اگر کوئی واجبات والے آتے نا ادھر زکوٰۃ واجب تھی گئی ہے کہ غریباں کا حصہ اللہ تعالی مال ہی رکھے، جواب مانے ساڑھے خرچے پورے نہیں دی، یعنی جتنے زکوٰۃ کا مسئلہ دے جڑا اللہ ذمہ لائے کام اور جڑا احسان کے فائدے دے وہ نہیں کرے دا، جڑا کل حساب دے ہونا ہے تے سختی اس کو کرے دے، جڑا ماں تو قدم ہو لیا تو اسے مطالعہ دو اند اللہ، جڑا اللہ دے راج خط کرے سے کل جنت دے گیٹ تے میری سی کر جڑا تینوں میرے وہ نہیں کرے دا، یعنی بخل کر رہا ہے۔ اور معصوم کرنے سے سب سے بڑا عابد وہ ہے، عابد الناس مانا کامل فرائض، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اپنے واجبات ادا کرے۔ ساڈا جو سلسلہ ہے جو 80 لوگ ہیں، ساڈا الٹا کام ہے، اصل پہلے رسومات کو مقدم کریں دیں، پہلے رسمن یہ جا رہے ہیں، یہ ہے جانی تو سجیڑی رسم دیکھو جیڑی معاشرے دے ہو گئی ہونے کی کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ پہلے رسم اور رسم ساڑھے علاقے تے بدلی، انہیں ساڑھے علاقے تے جھانگلے پاسے کل خانیاں تے جڑے انہیں 40 میں ابن انہوں نے بھی تو لوگ لکھاں خرچ کریں، او دعوتاں دیتیاں یہ شادیاں میں بھی زیادہ خرچ، ایک بندے زمینہ بیچ کے دے کریں جو ساری عزت کا مسئلہ ہے، یعنی واجب تک کوئی رسم ہے، یہ نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، ایک رسم ایک نے شروع کی دی، اس رسم کی اتنی ترجیح ہے، اس میں اتنی ترجیح دیتی جا رہی ہے کہ لکھاں روپے خرچ کر کے اس نے اپنی عزت سمجھتے کرنے اسم خرچ نہ کروں تاکہ بھائی دی توہین ہے۔ یہ پہلے ایسا رسم، پھر اسی مستحب، تیسرے درجے دے واجب، کیسے بچ بھئی تقیدت یہ جیڑا عمل واجب ہے، نماز مثلا عمل ہے، پہلے بندہ بیک کام کرے ذرا سی ٹائم لگ گیا تو نماز پڑھ لگی، ٹائم نہ لگا دے گا ضروری ہے، یعنی ہر جیڑا واجب عمل ہے اس نے وقت پہلے رسم پھر مصحف، حالانکہ اصول ہے پہلے واجب، کیونکہ واجب کا کچھ وجہ ہے، یہ مستحب جڑے اللہ دے فضل ہے، یعنی دتا یہ آگا مقصد انعام ہے جڑا کرے سی اس کو اجر دے ہونا ہے، جڑا نہ کرے سی سختی کوئی نہ سی تے کیوں نہ کیتا، لیکن واجب تے 2 رکعات رہ گئے پوچھیا ہوئے سی تے کیوں نہ کیتا، اور صاحب نے بڑا عابد ہوا جو اپنے واجب ادا کرے، اور علی فرمائے اس مستحب کو چھوڑ دے جو واجب کے لیے مضر بنے، یہ واجب ہی رکاوٹ بنے اس مستحب کو چھوڑ دو۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مولا فرما رہے ہیں کہ یعنی غریب ہے دے غریب ہو رہا ہے، ہاں امیر یعنی اللہ کے حق میں بخل کر رہا ہے، نہ ولیوں سے خرچ کرے سی اللہ کے نام سے خرچ، او متمردان کارنا میں اولو نہیں انسام بوائز وکرن، بڑا جملہ ہے، یہ اصلا سارے چھوٹا طبقہ جڑا ہے نا کہ سارا خلاف ہو رہا ہے۔ فرمائنے آؤ متمردان، ایسے سرکش دیکھو گے جو بعض و نصیحت سنتے ہی نہیں، وہ یا بہرے، یعنی بعض و نصیحت سن سکے نہیں، وہ یا کہ بہرے ہیں، کوئی حق بعض و نصیحت گل کرو
تیار نہیں انہوں کی خواہش کے مطابق بولو تو پتہ نہیں کیا ہو سی رش بھی نمک سے لوگوں کے رش کے ہجوم بھی ہو سے لیکن اگر انہوں نے کوئی نصیحت کی گل کرو علی فرمائے نے گویا کہ وہ پہرے ہیں او متبرد کارنا پہ اودو نہیں ان شامل موائد وکرن وہ نواز و نصیحت کو سننا ہی نہیں چاہتے جب سنگا نہیں عمل کرے سی یہ پسند نہیں کرے گا اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار یا اپنی قرآن کی رپورٹ پیش کی تھی نا اور کہ میرا اللہ دعوت تو قومی لیلن و نہارن میرا اللہ میں تو اپنی قوم کو لی رات بلائے دعوت دی تھی اللہ یزید و مدعائی اللہ فرارا لیکن میری قوم کو میں دعوت دیتا رہا یہ دور ہوتے فرمائی نہیں دعوتوں لے تاقسیم لہوں میں تو انہوں کو دعوت دیتا ہوں سن کو دعوت دیتا کہ میرے اللہ تو ہی کے گناہ معاف کر دے یعنی نبی کا حکم مان کے عمل کر سے اللہ کو گناہ معاف کر دے سی لیکن حضرت نوح ہے میرا اللہ جیسا میں دعوت دینا توجہ ہے جعل و صحابیوں فی اذانہم اپنے کرنا کیوں نہیں ہے جب ہے سنو ہی نہیں بس تاکشو سیاہوں کپڑے لپیٹ لیتے ہیں پہلی سنو ہی نہیں یہ سنے نہیں اس عمل کے کرنا اس وقت علی فرمائے اکثر لوگ متمرد یعنی سرکش کہ وہ واضح و نصیحت کو سننا ہی نہیں چاہتے وہ مجلس بیکار ہے جنہیں بھی واضح و نصیحت ہوئے سننے کوئی وہ چس ہی نہیں آئی یعنی اصلا اس عبادت میں چس بنا لیا چس نہ بڑھائی کوئی عبادت سمجھ کیا بہت بڑی عبادت ہے مظلوم کربلا دی ایک عبادت آزاداری کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں کل بھی شہد عرض کی تھا آغای شوستے نے خصائص حسینی عدویت اس مجلس تک یہ جو فضائل لکھیں وہ لکھ دیں کہ ایک مجلس عام مجلس نہیں یہ تو خود معصوم فرمائے ہیں کہ یہ ساڑھے عمر کو زندہ کرے بروز بادشاہ لوگ اپنے دل مردہ ہو سے نہیں دا دل زندہ ہو سے اور دوسرا فرمایا کہ یہ مجلس ایک وہ عظمت والی مجلس ہے کہ گویا مجلس نے بھی آمن آلا اس دا ساہ تسبیح دا ثواب رکھتا ہے ساہ تسبیح دا ثواب رکھتا ہے یہ ماہ رمضان میں فضیلتہ پڑھو نا حضور نے خطبہ فرمایا کہ ماہ رمضان و عظمت علمین ہے کہ انفاسکم تسبیح یعنی تھوڑے ساہ تسبیح دا ثواب رکھتا ہے ماہ رمضان دے روزے دینا روزہ دار ہوئے نا ان دا ساہ تسبیح دا ثواب رکھتا ہے معصوم فرمائے نے اس مجلس کی بڑھانا اندر ساری تصویر کا ثواب لیکن ایک گل ہے ماہ رمضان کے روزہ کی تصویر کا ثواب جو ہے کوئی ماہ رمضان کے روزہ کے مبتلات بھی ہے یا کوئی نہیں یہ سارے روزے ٹھیک ہیں یعنی تصویر کا ثواب اس میں مل سی جائے روزہ ٹھیک ہوتی کیا جاتے ہیں یہ ہے یا نہیں کیونکہ خود مولا فرمائے کتنے روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا مجھے کو کس تو علاوہ حاصل نہیں ہوتا اس کو کہنا ہوتی تصویر ثواب ہونا یہ مجلس کی ہے مجلس اگر مجلس ہے یقینا مجلس ہے بہت بڑی عبادت ہے اس کا سب ہی تصویر ثواب رکھتے اور فرمائے کہ اے مجلس سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو بڑی پسند والسلام دی نگاہ رہا دی ترائے مقام کربلا دے مولا دی ہر ویلے نگاہ مولا دے زائرین جتنی تھے زائر ہے نا مولا دی زائر دے بھی نگاہ رہا دی اور مولا دی اپنے روحان آلہ دے بھی نگاہ رہا دی یعنی اس مجلس سے اتنے اور اس دے بھی ملائکہ دے نوزور نے ملائکہ شامل ہونے اگی فرمائنے کہ مجلس کے لیے یہ مولا امام حسین علیہ السلام سے قبہ دی منظر رکھ دی قبہ دی حیثیت ہے کیونکہ مولا امام حسین نے شہادت اللہ نے جڑا امامت عقیدت رائے چیزیں ایک تا مولا دی نسل اللہ نے امامت رکھی تیسرا تو من بندل حسین دوسرا چونکہ جڑی کربلا دی خاک دے اللہ سے خاک شفا ہوا تیسرا جڑا مولا دے قبہ تلوائیں کہ دعا کو اللہ قبول کرے یعنی لکھ دیں یہ مجلس امام حسین بے منزل ہے قبہ ہے جب ہیندے بھی بیٹھو میں سمجھ میں مولا امام حسین علیہ السلام دے قبہ دے تلے بیٹھا یہ اتھے احترام واجب ہے ایدہ بھی احترام واجب یہ دعا مقصد قبول ہو سی سنے مولا بھائیو یعنی مجلس ایسی مجلس ہونی چاہیے
بس میرے بھائیوں میں آج ختم کرا کیونکہ مولا داخل جملے زیادہ لے کے ٹائم زیادہ ہو گئے. بس اتنا عرض کرنا مولا فرمائیں ہے ان للہ و انا الیہ راجعون ولا منکر مغیر ولا زاجر مزدجر. علی فرمائیں کیا کیتا وجہ برائیاں تو روکنے والا کوئی نہیں. نہ رک دیں نہ رکیں. سن لے بھائیو آگے فرمایا ہے حال یعنی کیا ایسی افعال دلال ایسی حالت دلال ارے حال ما تريدون ان تجاور اللہ فی دار کل سے تمہاری حالت یہ ہوئے نہ فرمدین دا پتہ نہ حلال دا پتہ نہ حرام دا پتہ نہ نجاست حالت دی خبر ہے نہ اصول و فروض دا پتہ ہے. حال یعنی کیا ایسا بما تريدون ان تجاور اللہ فی دار کل سے اس دن تسی اللہ نے قریبی قرب جو حاصل داخل ہو سو اللہ نے قریبی بن سو فرمایا نا لا یخدع اللہ فی جنت. لوگوں اللہ کو جنت کے بارے میں دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تنالوا مرضات الا بطاعت. اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی بغیر اللہ کی اطاعت دے. سنتے پہ ہو جتنی اطاعت وقتی ویسی اتنی اللہ کی رضائی کے سامنے حاصل ہو گیا. ویسے کہ تیرے سامنے تن تو سوچان کی لوڑ ہی کائی نہیں. تیرے سامنے اپنے امام دا سبنا نہیں مولا علی جو رات کو سامنے یعنی اللہ کی اطاعت کی سمنا بھی یہ مقام ہے. مولا کائنات دے سدن تلواراں چمک رہی یعنی تلواراں دے سائے تلے لے دے دی علی نال علی ملی ہوئی ہے. خطرے دی انتہا ہے لیکن کائنات امین جدا حضور دے بستر دے سدن کوئی ایڈے مطمئن ہو کے سدن فرمائے کدی پوری زندگی علی اتنا مطمئن ہو کے سدن نے نیندر آئی بھی نہیں. اس وقت اللہ نے جبرائیل کو پوچھا. جبرائیل میں تھوڑے درمیان بھائی چارہ قائم کیتا ہے تھوڑے کوئی یہ جگہ پھیلا تے جان قربان کرے. فرشتے چپ کر کے جان دیوڑیاں سوکھیاں نہیں ہوتی. فرمایا چلا زمین کے پاس دیکھو وجہ سے کی میں پھیرا تو جان قربان کر کے سنتا ہوا وجہ علی کی حفاظت کرو. کوئی سرادو پڑھو تھے کوئی قواندو پڑھے تھے قصیدے کھڑے پڑھے تھے بخیر بخیندہ کہ ابن عبی طالب علی مبارک ہونی علی مبارک ہونی. اللہ نے تیرا سمنا بڑا پسند ہے. اس وقت یہ لے کے آیت یعنی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. علی عمل کر کے تنو سے بغیر اس کی اطاعت دے انہیں رضائی حاصل نہیں ہوئی. اللہ تھوڑی زندگی طرح سے عشرہ محرم میں ڈیمانڈ باقی ہے مسائل زیادہ لیکن صرف مجلس کی حد تک نہیں کہ اتنے کوئی پڑھے دے تو روے. میں تاک سے ایام غم جڑے انہیں اثر ہونا چاہیے. گھر دے بھی اثر ہونا چاہیے. بازار ہی چاہے تک لوگ لیکن پتہ لگے بھائی نہ کوئی نقصان ہے چونکہ معصومین کو انہاں ایام میں کدائی کہیں ہستا کوئی نہیں. یہ دیکھ رہے معصوم غم صدر ہے روزہ ہے. اللہ تھوڑی زندگی کرے ایام محرم میں اپنے گناہ کی معافی مانگو گریہ زاری کرو توبہ کرو حق سچ سنو آپس سے بھی جدہ بہو فضولیات نہ ہوئے مظلوم کا تذکرہ کرو اپنے گناہ کی معافی مانگو. اس دین کے بڑا خرچ ہوئی. میں کل بھی عرض کی تھا کہ مولا امام حسین کی مجالس تیرے ساڑھی محتاج نہیں. حسین وزیم ہستی ہے جے کو انبیاء رنن جے کو کائنات رنی ہے جے کو ملائکہ رنن بلکہ یہ وزیم ہستی جے کو حیوان رنن زمین رنی آسمان رننا. یہ عظیم ہستی ہے میرے بھائیوں لیکن دین تے اوکھی جو بڑی ہے قربانی دیکھ. اور مولا کائنات مولا امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے نا کہ میرے منن والے میرے تذکرے کرے سن تے روشن. مولا کا مقصد ہے میرے منن والے جب تذکرے کرے سن انہاں دے اندر کے جذبہ عمل پیدا ہو سی. دین اتنا ضروری ہے جو ہر شے چھوڑ دے میں دین نہ چھوڑے. وطن چھوڑنا پوی چھوڑ دے میں پردادارہ کو پردیسہ جو راونا پوے را چھوڑے پتر دیونے پوے دے چھوڑے. ہر قربانی تو طریق میں کریں صرف دین بچائیں. دین اتنا ضروری ہے. اور مولا دے خطبات موجود ہیں جنہیں خطب ارشاد فرما رہے ہیں اللہ ترون عن الحق لا یومل بے والباطل لا یتنا عنہ.
دے دلوں پہ حق دے عمل کوئی نہیں کرے دا بات دے تو روکیدہ کوئی نہیں خلائی تو لے طلب اصلاح امت جدید وطن پہ چھوڑے نا نام دی اصلاح واسطے امت اصلاح واسطے اسیر و سیرت جدی وابی میں انہیں چلنے دی میں میرا نانا کرے درے میں میرا بابا کرے درے خدا تھوڑیاں زندگیاں دراز کرے وطن چھوڑنے سوکھے نہیں ہوتے ڈھیر ساری ہستیاں وطن چھوڑے بس پہل لیکن جیڑا غریب وطن چھوڑے وسادات قیامت اللہ جانے کوئی باہر میں تھی حکومت آوے وسادات وسن پہ لائے گئے یعنی اتنی تیاری وطن اور مدینہ ہے مدینہ عام شہر نہیں مدینہ عام شہر نہیں ہوں بھی دنیا شک دی ہے مدینہ واسے مدینہ دا چھوڑنا سوکھا نہ اللہ بڑی زندگی کرے بستے رہو سونا پیا وسطہ ظاہرہ دچا مولا امام حسین علیہ السلام دے اتنے سجڑا مولا علی علیہ اتنے ساتھی کوئی نہ اتنے مولا امام حسین علیہ سرکار حشم نہ کوئی نہ جنہیں مولا امام حسین جنال ہے لیکن اللہ جدید لعنت کرے جب اے ملون خط آئے نا اس نے پہلا جڑا کام کیتا نا پہلا کام یہ کی دس بچوں بھی یاد ہے واقعہ بھی تصور سامنے ہوندے تاکہ یاد ہمیشہ یاد رہ بنے اس خط لکھے ولید کہ یہ چار شخصیات ہیں لیکن جنہی سختی دینا تاکید ہے نا وہ ہے میرے آقا امام حسین علیہ السلام کے بارے اگر بیعت انکار کریں تو سر نال ہے بس یہ آئے ولید کو خط ہے اس مروان کو بلائے مروان آئے مروان آئے ہون بلا لے حسین نو اس خبر دے مشہور ہوگن تو پہلے بیعت لے لے اگر خبر مشہور ہو گئی پھر حسین کا بیعت نہیں کرنی لہذا اس نے قاسم بھیجے میرے آقا عبداللہ ابن زبیر جنال مسجد نبوی بیٹھے ہیں قاسد آئے مولا فرمایا میں آ رہا ہوں قاسد واپس ہے عبداللہ ابن زبیر پوچھا مولا کیا وجہ اسی یہ میرے رات میں کیوں پہ بلائے دن میرے آقا فرمایا اندازہ لگ لے امیر شام دنیا دور گئے کہ مسئلہ بیعت ہے عبداللہ ابن زبیر نے میں تو دربار نہ ویسا میرے آقا فرمایا میں تو دربار ویسا میرے آقا تیاری کی تھی اللہ جانے جوانہ میں بلائے سونا پیا بستہ ظاہرہ دجن کئی پاس اکبر ہے کئی پاس جناب عباس ہے کئی پاس عون محمد کئی پاس جناب مسلم کہیں کنے شدت سجن بھجدے ہیں ہائے کربلا ایک نو سجے ذریعے تے سجن جواب ہی نہ دے فرمائنا ماضی و نادی کو لما لا تجیبون جیسے میرے آقا کی دیئے نا تیاری سجن اکٹھے ہوئے اے دربار ایک پہلا مولا حسین نہیں مت سمجھے جو حسین دربار بلایا گے شبیر تو پہلے شبیر دے بابے نو دربار لے وڈا فرق آئی جوانا وہ دوڑیاں زندگی درازوں میں مولا حسین وسطہ تری سجن نال آئے تری نوجوان نال آئے رضا علی دربار آئے علی اللہ علی دلال سجن کوئی نہ ہے علی نو مجبور کر کے جنہ لے آئے علی سجن ودا واجہ فرا واہ حمزہ کدے گئے ہو میں کل رہ گیا مجبور کر کے علی نو لے آئے حسین مرضی نہ لے تری جوان نال اکبر دا بابا ٹھوئے درباری جائے جوانا نو فرمائے رک گئے جو جوان رک گئے اکلا اکبر دا بابا داخل ہوئے کرسی پیش کی دینے بہ گئے خط پیش کی دنے پڑھے انہا للہ و انہا الہ راجعون ہاتھ پڑھان دوبار نجاگا فرمین ولید بیعت مسئلہ سارے لوگ اکٹھے کر پورا مدینہ اکٹھا ہوئے
سارے لوگوں کے سامنے بیعت کا مسئلہ اٹھا، اس کے بعد جڑی کیفیت ہو سی وہ سامنے آوے سی، ولید خاموش ہو جائے، بروان دے اللہ نانا نکلے آدھے ہون ویلئی شبیر بیعت لے بد بیعت نہ ملسی ہے۔ اللہ دا روئیس کبھی نے اشارہ کیتے میرے آقا فرمائے حیا کر میں حسین کہیں دی جرت نہیں جو میرے سر دا نہ جاوے، تھوڑی دی آواز بلند ہوئی، دروازے تے غازی دی آواز آئی، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرمائے ولید میں حسین نحن مادن الرسالہ نسل نبوت دیا گانا ہے، اسی عصمت مالک رہا، یزید فاسق یزید فاجر یزید بولن بالفسق مثلی لا یبالی و اسلام، میرے دیئے ہو جائے بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ رومنا لے آؤ میرے آقا جب آواز بلند کی دیئے، غازی نو جوش ہے، ہاں نہ لے کے آقا اس نے غازی کربلا نہیں، مدینہ لڑنا نہیں۔ میرے آقا لگیا اللہ جانے بھیڑی دبال پوچھے اسے بھیڑا دساوے ویر کیوں دربار کی ہے، دساونا نے ان مدینہ چھوڑ دے، نانے دی قبر دے لگائے رو دوت اکبر دے بابا، نانے دی قبر دے السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا میرا سلام ہوئی، نانا نا فرخو ابنو فرخت دے، نانا میں تیری دھی زہرا نہ پترا، نانا تو سنبھال نہ دیتی ہے، نانا میں نمندر دے نہیں رہا دے رہے، اللہ دارو رو دیا آنکھ لگ گئی، نبیاں دے سردار خواب اچ ملے ہاتھ نہ لے، پیشانی جم گیا دے شریر کیوں ودرو میں دے، نانا میں نمندر دے نہیں رہا دے۔ جہاں کا فرمایا شبیر تو وطن چھوڑ دے قربانی دے، قربانیاں دے ہونی دے بغیر درجات نہیں مل سکتے، قربان بھیڑا دے پکمان اللہ کے پتر رمض اللہ، اللہ دا روت میرے آقا ہر قبر دے آئے، بھرا دے گول آئے، حسن دی قبر دے آئے، ماں دی قبر دے آئے، ماں چکیاں پی پی کے والا السلام علیکہ یا غریب انہوں سلام کر کے امرا میں غریب در سلام ہوئی، غریب انہوں میرے آقا مادی قبر دے آئے، یہ روایات بھی ملتی ہے قبری جواد علیکہ السلام بعد السلام ہوئی، میں مسافر بچڑا آلویدہ کی تیرے سجنہ دار ملتے ہیں، جناب ام سلمان پتہ لگے جو حسین مدینہ بھی اچھے تھے، کہ میرے آقا دی پارن علی مائے، اس بی بی نے میرے آقا نو پالیا، بڑی محبت ہے میری سین میرے آقا دے نال، ضعیف ہو گئے ہیں نساد سارے دے ڈر دے آئے، قبر دے بابے دا سلام کی دنے، بی بی علی شبیر میں سنے وطن پہ چھڑے دے، ہاں نانی اممہ وطن پہ چھڑے نا، بی بی علی بچہ جو چھڑے نا گیرے پر سنے فرمیدن عراق لفظ عراق ہے، بی بی آگے لفظ عراق سنے سنے شبیر تیری منت کرے دیا وطن چھوڑ، یہ وطن چھوڑے دے عراق نہ ونی، کیوں نانی اممہ عراق کیوں نہ ونی، بی بی آگے میں تیرے نانے تو چھوڑی ودی ہے، فرمایا نے میرا حسین کربلا ویسی تے کس ویسی ہے، منت کر دیا عراق نہ ونیا تے نانی اممہ میں بجنا تا ضرور ہے، رونا لے میرے آقا فرمینے نانی اممہ آکھے تا تینو کربلا تا منظر دکھاوا، آج یہ بسم اللہ زندگی دراز ہوئی، میرے آقا نے دست امامت اٹھائے، نانی اممہ دیکھ میری سین کمر صدیقی تھی، کربلا دی زمین بلند ہوئی، نانی دیکھ تو سید کھلن مرد نانی اممہ آئے کربلا ہے، انتا میں کش ہو جائے، نانی اممہ آئے جائے مجھا اکبر رہنے، انتا میں غازی رہنے، انتا میریاں بھینا دے خیام ہونے، او میں سلمان یہ شبیر کوئی در آقلا جنگل ہے، میرے آقا پر میں نے نانی اممہ آکے تینو کربلا دی مٹی مگا دو، بسم اللہ حیاتی ہوئی میرے آقا مٹی مگائی، ام سلمہ دے ہاتھ دے آئی، آدھی شبیری وجہ مٹی دا تیرے نانے مگا دیتی،
مٹی مٹی رہے سمجھے میرا حسین زندہ جدہ مٹی خون بڑھونے سمجھے غریب مارے نانی نو الوداع کیتے مسافر ٹر گئے سفر شروع ہوئے بی بی روزانہ صبح دی نماز پڑھیا آگے خاک دیکھیا خاک موجود ہویا دعائیں منگیا جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی روانہ لے آوجت دامی دادی ٹھنڈے سلمہ دی آنکھ لگی ہے نبیاں دا سردار ظلفاں کھلی ہوئی ہے کربلا دی دھول وج پئی ہوئی ہے یاسینہ کھلی ہوئی ہے پوچھ دیئے نبیاں دا سردار کیوں اترا رہے ہو پھر میں نے نبی سلمہ میں اجڑ گیا میرا حسین مانا گئے کربلا جو بیان روڑا نبی بھی جلدی نہ رکھیے دوڑ گیا یہ بی بی جن سے مٹی نہیں خون بڑھ گیا مسافر وجڑا آدھی ہے